ناول سننے والے شائقین کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زینہ شرجیل کی قلم سے لکھا گیا ونی بیس پر ناول، جو کہ تھوڑا سا رومانٹک بھی ہے، خون بہا پر یہ لکھا گیا ہے، تھوڑا سا بولڈ بھی ہے۔ آپ لوگوں نے سن کے اپنی قیمتی رائے ہمارے کمنٹ باکس میں لازمی دینی ہے تاکہ ہم اور اچھے ناولز آپ کے لیے لا سکیں۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ ارے واہ بھائی ساسو جی، آپ نہ دن بدن جوان ہوتی جا رہی ہو۔ شفیق کمرے کے اندر داخل ہوتا ہوا کشمالہ کو دیکھ کر بولا، جو کہ تازہ ترین اپنے بالوں کا رنگ کیے ہوئے بیٹھی تھی۔ لو جی، تم بھی چلے آئے ہو آج یہاں؟ چلو آ ہی گئے ہو تو یہیں بیٹھ جاؤ۔ کشمالہ کو دلاویز کا شوہر اپنا یہ چھچھورا داماد سب سے زیادہ زہر لگتا تھا۔ آج کشمالہ اپنی بڑی بیٹی دلاویز کے آنے پر جتنا خوش تھی، اس کے شوہر کو دیکھ کر بدمزاسی ہو گئی۔ اور سناؤ شفیق میاں اپنے گھر کی، تمہاری ماں اور بہنیں تو بہت خوش ہو گئی ہوں گی آج کل۔ کشمالہ شفیق کو دیکھ کر کوئی طنز کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، مگر شفیق بھی اسی کا داماد تھا، اس لیے پان چباتا ہوا کشمالہ کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ آپ حویلی والے بڑے لوگ، ہم غریبوں کا ایسے ہی خیال رکھتے ہیں، پھر ہمارا خوش ہونا تو بنتا ہی ہے۔ خاموش بیٹھی ہوئی دلاویز اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ چند دنوں پہلے ایک بہت بڑی زمین کا فیصلہ شمشیر جتوئی کے حق میں ہوا۔ اس زمین کا پیسہ شمشیر جتوئی نے فیروز جتوئی اور شمروز جتوئی کے بچوں میں برابر کا تقسیم کر دیا تھا۔ یوں دلاویز کو ملنے والے پیسوں سے اس کے سسرال والے اور شوہر بہت خوش تھا۔ دادا سائیں اور سسر جی نظر نہیں آ رہے، کہیں دونوں باپ بیٹے سیر سپاٹوں میں موجے کرنے تو نہیں نکل گئے؟ شفیق پورے حال میں نظریں گھماتا ہوا کشمالہ سے منی خزی سے پوچھنے لگا۔ سیر سپاٹوں اور موجوں سے اس کی کیا مراد تھی، یہ کشمالہ خوب سمجھتی تھی، جبکہ دلاویز خاموش بیٹھی ہوئی اپنے شوہر کی باتوں سے شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ دونوں مردانے میں مردوں کے درمیان موجود ہیں، اور بھلا مردوں میں تمہارا کیا کام؟ اس لیے میں نے تمہیں یہیں بیٹھنے کی دعوت دی۔ سیر سپاٹوں کی عمر تو اب تمہاری بھی نہیں رہی شفیق میاں، میرا مشورہ مانو تو اب مسخرہ پن چھوڑ کر ذرا بردباری سے کام لینا شروع کر دو۔ جتنی سنجیدگی سے کشمالہ اسے بھگو کر لگا رہی تھی، وہ اتنا ہی زیادہ ہنس کر کشمالہ کا خون جلائے جا رہا تھا، یہاں تک کہ پان کی لالی اس کے ہونٹوں سے چھلکنے لگی۔ ارے میری پیاری ساسو جی، سیر سپاٹوں سے عمر کا کیا تعلق؟ دل جوان ہونا چاہیے مرد کا۔ کیوں بھئی دل؟ صحیح کہہ رہا نا تیرا شوہر؟ شفیق اب دلاویز کو مخاطب کرتا ہوا بولا، جو ملول نظروں سے شفیق کو دیکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ شنو شفیق میاں کے لیے اگالدان لے کر آ تاکہ وہ منہ سے پیک تھوک سکے۔ کشمالہ اپنے غصہ ضبط کرتی ہوئی شنو سے بولی۔ ارے یہ تو شنو کی بیٹی مانو ہے نا، کتنی جلدی جوان ہو گئی ہے۔ شفیق 17 سالہ مانو کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، جو کہ بلا وجہ میں شرماتے ہوئے اگالدان شفیق کے سامنے رکھ رہی تھی۔ اے مانو، چل باورچی خانے میں اپنی اماں کے پاس جا۔ شفیق کی نظروں میں چھپی ہوئی غلاظت سے حویلی کے تمام فرد ہی واقف تھے۔ یہی وجہ تھی کشمالہ شفیق کو دل ہی دل میں بھر کر کوسنے دیتی اور دلاویز سب کے سامنے شرمندہ ہوتی۔ شفیق میاں 2 جوان لڑکیوں کے باپ ہو تم، یہاں وہاں نظریں دوڑانے کے بجائے اب ان کے مستقبل کی فکر کرو۔ میرے مخلصانہ مشورے پر ذرا سنجیدگی سے سوچنا۔ دلاویز میرے کمرے میں آ جا، شفیق میاں جب تک اپنا دل ٹی وی دیکھ کر بہلا لیں گے۔ کشمالہ دلاویز کو بولتے ہوئے خود وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، اور شفیق برا مانے بغیر اگالدان میں پاک کی پیک تھوکتا ہوا ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لے کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ تم پھر میرا دماغ کھانے میرے کمرے میں چلی آئی۔ صبح ہی صبح زالے کو اپنے کمرے میں دیکھ کر تیمور خان اپنے منہ کے زاویے بگاڑتا ہوا بولا۔ معاف کرنا خان، مگر میں زنگ لگی چیزیں نہیں کھاتی، اور تمہارے کمرے میں صرف اپنے کام سے آئی ہوں۔ زالے بولتی ہوئی مزے سے صوفے پر بیٹھی۔ یہ بھی شکر ہے صرف زنگ لگا ہے میرا دماغ کو، ورنہ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو کھوپڑی میں دماغ بچا ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ویسے تم یہاں پر بیٹھی کیوں ہو؟ جو بھی بولنا ہے کھڑے کھڑے بولو اور فوراً 9-2-11 ہو جاؤ۔ تیمور خان ہمیشہ کی طرح بنا لحاظ کیے بولا اور ٹاول ہاتھ میں پکڑے واش روم جانے لگا۔
کیا خان، تم بھی ہر وقت مرچیں چبائے رہتے ہو؟ کبھی کبھی پیار سے مسکرا لیا کرو، یقین کرو مسکراتے ہوئے تم زیادہ اچھے لگو گے۔ زالے اس کو مشورہ دیتی ہوئی صوفے سے اٹھی، وارڈروب کھول کر تیمور خان کے کپڑے نکالنے لگی۔ میں پیار سے مسکرا لیا کروں اور وہ بھی تمہیں دیکھ کر؟ اچھا مذاق ہے۔ اور یہ سفید کلف لگا شلوار قمیض میں نہیں پہنوں گا، اگر نکالنا تو ڈھنگ کے کپڑے نکالو۔ تیمور خان اس کے منتخب کیے سوٹ کو دیکھ کر بولا تو زالے کے مسکراتے لب ایک پل کے لیے سکڑے تھے۔ اگر تم یہ کپڑے پہنتے تو مجھے خوشی ہوتی۔ خیر، زالے اپنے خان کی خوشی میں بھی خوش ہے۔ وہ تیمور خان کو بولتی ہوئی قمیض شلوار دوبارہ وارڈروب میں رکھنے لگی۔ تیمور خان نے دیکھا اس کے ہونٹ اب مسکرا نہیں رہے تھے اور تیمور خان اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ نہیں چھین سکتا تھا۔ رہنے دو، اگر یہ قمیض شلوار نکال ہی دیا ہے تو آج یہی پہن لوں گا۔ اب جلدی بولو کس کام سے آئی تھی؟ تیمور خان اس کے ہاتھ سے اپنے کپڑے لیتا ہوا پوچھنے لگا تو زالے بے ساختہ مسکرا دی۔ یوں ہی تھوڑی نا خان پہ دل ہارا ہے۔ زالے بہت آہستہ سے بڑبڑائی تھی۔ کیا؟ تیمور خان کو واقعی سنائی نہیں دیا زالے نے اس کو کیا بولا۔ میں کہہ رہی تھی وہ جو میری سہیلی ہے نا زرمینے۔ زالے ایک دم سے تیمور خان کو بولنے لگی۔ اب یہ نہ کہنا کہ تمہیں اس کے گھر چھوڑ کر آؤں۔ اس کا بھائی سالہ ایک نمبر کا کمین۔ تیمور خان غصے میں بولنے لگا۔ اوئے خان، گالی نکال کر زبان گندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مانا اس کا بھائی لفنگا ہے مگر میری سہیلی بری نہیں۔ اس کے باوجود اگر تم چاہتے ہو میں زرمینے کے گھر نہیں جاؤں تو پھر میں نہیں جاؤں گی۔ زالے تیمور خان کو ٹوکتی ہوئی بولی۔ وہ اکثر تیمور خان کو اس کی بری باتوں پر ایسے ہی ٹوک دیتی۔ تیمور خان اس کی باتوں پر کم ہی اپنا کان دھرتا تھا۔ نوازش ہے آپ کی خالہ جی، اب ذرا میرے کمرے سے باہر جاؤ تاکہ میں شاور لے لوں۔ تیمور خان گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہوا زالے سے بولا۔ میں نے تمہاری بات مانی ہے اور میں زرمینے کے گھر نہیں جا رہی ہوں۔ اب تمہیں آج کے دن میری بات ماننی ہوگی۔ زالے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتی ہوئی تیمور خان کو دیکھ کر بولی۔ بول بھی دو اب۔ تیمور خان بیزار ہو کر بولا۔ وہ جانتا تھا جب تک زالے کی بات نہیں سنے گا وہ اس کے کمرے سے نہیں ٹلنے والی۔ تیمور خان کی بیزار شکل دیکھ کر زالے کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ زالے چلتی ہوئی تیمور خان کے قریب آئی۔ اس نے جیسے ہی اپنے ہاتھ تیمور خان کے چہرے کے آگے بڑھائے، تیمور خان ویسے ہی اپنا چہرہ پیچھے کرتا ہوا زالے کو گھور کر دیکھنے لگا۔ تیمور خان کے گھورنے پر زالے نے اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی آنکھوں سے تیمور خان کو گھورا۔ اب تیمور خان خاموش کھڑا ہو زالے کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ مزے سے اس کی مونچھوں کو تاؤ دے کر اوپر کر رہی تھی۔ کرب کپڑوں میں اچھا لگتا ہے انسان، میں نہیں۔ اپنے اندر کا کلف نکال پھینکو خان، آنٹی سے آ کر بات کیا کرو۔ کل کھانے کی میز پر تمہارے رویے سے ان کو کافی دکھ ہوا۔ میں کلف زدہ کپڑوں میں آج ایک نرم انسان کو دیکھنا چاہوں گی جو اپنی ماں سے اپنے کل کے رویے کی معافی مانگے۔ زالے بہت نرم لہجے میں تیمور خان کو دیکھتی ہوئی سمجھانے لگی، جیسے وہ کوئی چھوٹے بچے کو سمجھا رہی ہو۔ میری امی کی چمچی ہو تم پوری۔ تیمور خان اپنی مونچھوں سے اس کا ہاتھ جھٹک کر بولا، جیسے تم اپنی دادی حضور کے چمچے ہو۔ وہ تیمور خان کے بال بگاڑتی ہوئی بولی، میں کسی کا چمچا ومچا نہیں ہوں، میں دادی حضور سے پیار کرتا ہوں۔ وہ زالے کا ہاتھ پکڑ کر سنجیدگی سے بولا، تو پھر دوسرے کے پیار کو بھی چمچا گیری کا نام مت دو، میں بھی آنٹی سے پیار کرتی ہوں۔ زالے تیمور خان سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کچن میں موجود رات کے لیے کھانا بنا رہی تھی تب اسے خوشگوار حیرت کا احساس ہوا۔ اس نے تیمور خان کو کمر سے نکلتا ہوا دیکھا۔ وہ کلف لگے سفید قمیض شلوار میں زرین کے گرد اپنے بازو حائل کیے آہستگی سے اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ زالے کچن کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ کر مسکرانے لگی۔ بہت بہت شکریہ تمہارا۔ تیمور خان کے گھر سے باہر جانے کے بعد زرین کچن میں آ کر زالے سے بولی، کس بات کا آنٹی؟ زالے نہ سمجھنے والے انداز میں زرین کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ یہ تو تیمور خان والا کمال کیا ہے تم نے، اس کی بات کر رہی ہوں۔ زرین مسکرا کر زالے کو دیکھتی ہوئی بولنے لگی، میں نے کوئی کمال نہیں کیا آنٹی، آج خان کا اچھا موڈ تھا۔
زالے انجان بنتے ہوئی بولنے لگی تو زرین نے اس کے پاس آ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ تم اچھی لڑکی تو ہو، بہت اچھی بہو بھی ثابت ہوگی اس حویلی کی۔ زرین کی بات سن کر زالے کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ آنٹی؟ وہ بے یقینی سے پوری آنکھیں کھولے زرین کو دیکھنے لگی۔ خان تمہاری آنکھوں میں پنپتے ہوئے جذبے کو پہچان سکے یا نہ پہچان سکے، مگر خان کی ماں پہچان سکتی ہے۔ زرین بولتی ہوئی زالے کے ہاتھ پر نرمی سے دباؤ ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ ہماری ٹکٹ کینسل کیوں نہیں کروائی آپ نے شمروز؟ اب میں اس حالت میں زغم کو چھوڑ کر اعجاز بھائی کے پاس تو جانے سے رہی۔ رمشا سوپ کا پیالہ بیڈ پر بیٹھے ہوئے زیغم کو دیکھتے ہوئے شمروز سے بولی، جو کہ زیغم کے بیڈ روم میں آ کر رمشا سے اس کے اور بچوں کی پیکنگ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس بات کا شکوہ تم مجھ سے نہیں اسی سے کرو، اسی کے کہنے پر میں نے ٹکٹ کینسل نہیں کروائے تھے۔ اب تم جانو۔ اور یہ شمروز جوتوئی کے جواب دینے پر رمشا زیغم کو گھورنے لگی۔ اسد اور وفا کے اسکول کی چھٹیاں تھیں۔ رمشا کا چھوٹا بھائی اسے اور بچوں کو اپنے پاس اسلام آباد بلوا رہا تھا، مگر 3 دن پہلے جب شمروز جوتوئی زیغم کو زخمی حالت میں گھر لے کر آیا تھا تب رمشا نے اپنے اسلام آباد جانے کا پروگرام کینسل کر دیا تھا۔ چچی 3 دن گزر گئے ہیں، اب تو سر کی پٹی بھی کھل چکی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ چاچو کے کہنے پر گھر پر ہی ریسٹ کر رہا تھا اور اب تو اس بیڈ پر لیٹے لیٹے اکتا چکا ہوں۔ میں خود کل سے آفس جاؤں گا، اس لیے آپ اپنا اور بچوں کا پروگرام خراب نہیں کریں پلیز۔ زیغم نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے رمشا اور بچوں کا پروگرام خراب ہو، ویسے بھی اب اس کو اپنا آپ بالکل فٹ محسوس ہو رہا تھا۔ سر کی چوٹ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، مگر جب اس نے شمروز جوتوئی کو بتایا کہ یہ سردار اکبر خان کے پوتے تیمور خان کی کارستانی ہے تب شمروز جوتوئی نے اسے خاموش اختیار کرنے کو کہا، جو کہ ایسے بالکل ٹھیک نہیں لگا، مگر وہ شمروز جوتوئی کی بات نہیں ٹالتا تھا اس لیے خاموش ہو گیا۔ شمروز جوتوئی نے ہی اس واقعہ کا ذکر خاص طور پر ہوئی حویلی میں کرنے سے منع کیا تھا۔ اوہو، اب کیا ہو گیا اس کار کو؟ روشانے بیزار ہو کر بولی۔ 1 ہفتہ پہلے وہ سردار اسماعیل خان کے ساتھ شہر آ گئی تھی۔ پہلے تو وہ کالج وین میں جایا کرتی تھی، مگر اس بار سردار اسماعیل خان نے نہ جانے کیا سوچ کر اس کے لیے ڈرائیور ارینج کر دیا، جو اسے ہاسٹل سے لے کر کالج چھوڑتا اور کالج سے ہاسٹل۔ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا میم۔ ڈرائیور کی بات سن کر روشانے میں کفت کے عالم میں اس کو دیکھا۔ آج اسے کالج جلدی پہنچنا تھا اور وہ ویسے ہی لیٹ ہو گئی، اوپر سے گاڑی کی خرابی کا سن کر اس کا موڈ خراب ہونے لگا۔ کالج کا راستہ یہاں سے 10 قدم کے فاصلے پر رہ گیا ہے، میں پیدل چلی جاتی ہوں۔ اب ایسا کرو 2 بجے تک مجھے کالج سے پک کر لینا۔ اسے کہیں آس پاس شاپ نہیں دکھ رہی تھی جو وہ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتی، اس لیے ڈرائیور کو ہدایت دیتی ہوئی گاڑی سے اتر گئی۔ سر پر اوڑھے ہوئے دوپٹے کو مزید درست کرتی ہوئی وہ فٹ پاتھ پر چلنے لگی۔ وہ تو شکر تھا ہفتے پہلے اسماعیل خان کے ساتھ شہر آنے پر دادی حضور اور تیمور خان نے خاص اعتراض نہیں کیا، مگر اب تیمور خان کے دن بدن بڑھتی ہوئی بدتمیزی اور غصے سے اسے خوف آنے لگا تھا۔ روشانے تیمور خان کو سوچتے ہوئے روڈ کراس کر رہی تھی تب سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کا ہارن نہیں سن پائی۔ شمروز جوتوئی کے چیخنے اور زیغم کے بریک لگانے پر روشانے نے جلدی سے روڈ کراس کرنا چاہا، تبھی تیز رفتار آتی ہوئی بائک سے وہ بری طرح ٹکرائی۔ بائک والا خود بھی بائک سمیت سڑک پر گرا ہوا تھا۔ زیغم نے سڑک پر بے ہوش گری ہوئی لڑکی کو دیکھا، جس کے گرد لوگوں کا ہجوم لگنا شروع ہو گیا تھا۔ بائک والا تو ہوش حواس میں تھا مگر وہ لڑکی بے ہوش ہو چکی تھی۔ شمروز جوتوئی کے کہنے پر زیغم نے کار سائڈ پر کھڑی کی۔ چاچی یہ تو وہی ہے افو کی بیٹی۔ زیغم نے جتنی حیرت سے شمروز جوتوئی کو کہا وہ روشانے کو غور سے دیکھنے لگا۔ ایک لڑکی آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ میں موجود بوتل سے روشانے کے منہ پر پانی ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ میری بھانجی ہے بیٹا، اٹھو۔ شمروز جوتوئی آگے بڑھ کر بولا، اس لڑکی کو بتاتا ہوا ساتھ ہی روشانے کو بھی اٹھانے لگا۔ سر، ان کے سر پر چوٹ آئی ہے، ان کو تو فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ وہ لڑکی شمروز جوتوئی سے بولی۔ زیغم ان کے پاس آ کر روشانے کو اٹھا کر کار کی طرف لے جانے لگا۔ پیشنٹ کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر نے شمروز جوتوئی کو دیکھ کر سوال کیا۔ روشانے، جواب زیغم نے دیا، جس پر شمروز جوتوئی زیغم کو دیکھنے لگا۔ زیغم نے کندھے اچکا کر شمروز کو لا علمی کا اظہار کیا، مگر ڈاکٹر کو تو کوئی نہ کوئی نام بتانا تھا، اب نہ جانے افو نے اس کا کیا نام رکھا تھا۔ جی تو مسٹر شمروز، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، روشانے کا پاؤں موڑنے کی وجہ سے ہلکی سی موچ آئی ہے، جس آئنٹمنٹ کے مساج سے کل تک ٹھیک ہو جائے گی،
और सर पर 2 स्टिचेज आए हैं, मगर ये शुक्र है कि सर के अंदरूनी हिस्से पर कोई चोट नहीं है। आप चाहे तो रोशानी को घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर शमरोज़ जतोई को देखता हुआ बोला। शमरोज़ जतोई और ज़ैगम एक दूसरे को देखने लगे। रोशानी के कॉलेज के ड्रेस से उन दोनों को ये तो अंदाज़ा हो रहा था कि वो यही करीब कॉलेज में पढ़ती है, मगर वो यहाँ पर कहाँ रहती है ये उन दोनों को इल्म नहीं था। बकौल डॉक्टर के वो स्टिचेस लगने के दौरान खौफ से वो दोबारा बेहोश हो गई थी, मगर वो भी कोई ख़ास फिक्र की बात नहीं थी। शमरोज़ जतोई और ज़ैगम उसे अपने घर पर लेकर आ गए, मगर रमशा और बच्चे घर पर मौजूद होते तो रोशानी को देखकर बहुत खुश होते। मगर कल ही ज़ैगम और शमरोज़ जतोई उन तीनों को इस्लामाबाद की रवानगी के लिए एयरपोर्ट छोड़कर आए थे। एहतियात से लौटाओ। ज़ैगम रोशानी के बेहोश वजूद घर लाकर बेड पर लेटाने लगा। तब शमरोज़ जतोई ज़ैगम से बोला। ज़ैगम ने एक नज़र रोशानी के चेहरे पर डाली और शमरोज़ जतोई के पास जाकर खड़ा हो गया। शमरोज़ जतोई अभी तक रोशानी को देख रहा था। ये तो वाकई हूबहू रुबाब से मिलती है ज़ैगम। शमरोज़ जतोई रोशानी का चेहरा देखकर ज़ैगम से मुखातिब हुआ। और ख़ूबसूरत भी कितनी है। बेखुदी की आलम में वो क्या कह गया उसको एहसास तब हुआ जब शमरोज़ जतोई उसे घूर कर देखने लगा। मेरा मतलब है कि चेहरे पर किस कदर मासूमियत है, किसी मासूम बच्चे के जैसी क्यूटनेस। ज़ैगम खसियाकर शमरोज़ जतोई को अपनी बात की वजाहत देने लगा। ये छोटी बच्ची ही है अभी। शमरोज़ जतोई आबरू झुकाकर अपने भतीजों को चताने लगा। जी मालूम है, बच्ची है और आपकी भांजी भी। ज़ैगम घूर कर शमरोज़ जतोई को देखता हुआ बोला। वैसे तुम्हें इसका नाम कैसे मालूम? शमरोज़ जतोई ज़ैगम को देखता हुआ पूछने लगा, जिस पर ज़ैगम हंसा। वो तो डॉक्टर के सामने मैंने ऐसे ही बोल दिया था। जब अप्पू से मिलने गया था तब उनसे ऐसे ही कह दिया था कि इसका नाम रोशानी रखिएगा। अब मालूम नहीं उन्होंने इसका नाम क्या रखा है। ज़ैगम रोशानी को देखता हुआ शमरोज़ जतोई को बताने लगा। यार समझ में नहीं आ रहा, ये बच्ची होश में कैसे आएगी? हम इसे यहाँ पर तो ले आए हैं, मगर कॉलेज टाइम ख़त्म होने के बाद जब वो वापस घर नहीं पहुँचेगी तो सब परेशान होंगे। कहीं इस बच्ची के लिए कोई मसला ना पैदा हो जाए। शमरोज़ जतोई फिक्रमंद होता हुआ ज़ैगम से बोला। इसका बैग कहाँ है आपने? उसमें उसका सेल फ़ोन मौजूद होगा। हम उसके घर कॉल करके इन्फॉर्म कर देते हैं और साथ ही सुबह वाली ट्रेजिडी के बारे में भी बता देते हैं। ज़ैगम उसका बैग और फाइल देखकर बोला, जो कि शमरोज़ जतोई ने रूम में आकर टेबल पर रखा था। नहीं, पहले इसे होश में लाना चाहिए, फिर जो ये कहेगी वही करेंगे। मैं नहीं चाहता ये बच्ची किसी भी मसले का शिकार हो। शमरोज़ जतोई ज़ैगम से बोलता हुआ रोशानी के पास आया। बेटा आंखें खोलिए। शमरोज़ जतोई रोशानी के बालों में हाथ फेरता हुआ शफकत से बोला, मगर वो वैसे ही लेटी रही। तब ज़ैगम भी उसके पास आया। रोशानी, फ़ौरन आंखें खोलो। ज़ैगम रोबदार आवाज़ में रोशानी को देखकर बोला तो एकदम रोशानी ने अपनी आंखें खोली। रोशानी ने आंखें खोलने के साथ ही अपने सामने खड़े 2 आदमियों को देखा, जिनमें से एक वही था जिसने तैमूर खान की बुरी तरह पिटाई की थी। दादी हजूर ने बताया था कि वो उसकी फैमिली के दुश्मन है। तभी वो बेड से उठ बैठी और ज़ोरदार आवाज़ में चीखने लगी। बेटा आप इतनी ज़ोर से क्यों चीख रही हो? खामोश हो जाएं प्लीज़। उसके चीखने पर शमरोज़ जतोई रोशानी को समझाता हुआ बोला, मगर रोशानी की चीखों के आगे उसकी आवाज़ कहीं दब सी गई थी। वो शमरोज़ जतोई के करीब आने पर मज़ीद ज़ोर लगाकर चीखने लगी। ए खामोश, बिल्कुल। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये तुम्हें हमारे कानों के पर्दे फाड़कर हमें बहरा करना है? ज़ैगम उससे भी ज़्यादा ज़ोर से धाड़ कर बोला तो रोशानी एकदम खामोश हो गई और ज़ैगम को देखकर जल्दी से दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाने लगी, जैसे कहीं से तैमूर खान निकल आएगा और उसे बेपर्दा देखकर मार डालेगा। देखिए प्लीज़, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे किडनैप करके आप दोनों को क्या मिलेगा? आप लोग प्लीज़ मुझे छोड़ दें, मुझ पर रहम करें। ये लोग उसके घराने के दुश्मन थे और उसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर उसे यहाँ अपने साथ ले आए थे। रोशानी को ज़ैगम को देखकर ऐसा ही कुछ समझ में आया था, जबकि शमरोज़ जतोई और ज़ैगम उसकी बात सुनकर मुँह खोले एक दूसरे को देखने लगे। तुम अपने आप को क्या समझ रही हो? तुम किसी रियासत की शहज़ादी हो या फिर आसमान से उतरी हुई कोई हूर जो हम तुम्हें अगवा करेंगे? या फिर तुम्हें हम दोनों शक्ल या हुलिये से गुंडे वाले लग रहे हैं? हद होती है चाचू, वापस फेंक कर आए इस टेंशन को यार। ज़ैगम रोशानी की सोच पर उसको डांटता हुआ बोला तो रोशानी उसके डांटने पर मज़ीद सहम कर रोने लगी। उसका चेहरा अभी भी दुपट्टे में छुपा हुआ था, मगर आंखों से निकलते आंसू नुमायाँ हो रहे थे।
کیا کر رہے ہو زیغم؟ ڈراؤ تو نہیں بچی کو، وہ رو رہی ہے۔ شمروز جتوئی روشانی کی حالت دیکھ کر زیغم سے بولا، پھر روشانی کے پاس آ کر اسے نرمی سے بولا، بیٹا آپ روڈ کراس کر رہی تھی تب ایک بائک آپ سے ٹکرا گئی تھی جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئی، زخمی تھی تو میں اور زیغم آپ کو اسپتال لے کے، آپ کا ایڈریس معلوم نہیں تھا اس لیے یہاں اپنے گھر لے آئے، ویسے بھی آپ غیر نہیں ہو، آپ کو شاید علم نہ ہو میں آپ کا ماما کا سکا بھائی یعنی آپ کا ماموں۔ شمروز جتوئی نے اسے سارے حالات تفصیل سے بتانے کے ساتھ اپنا اور اس کا رشتہ بھی بتایا تاکہ کم سے کم وہ ان دونوں سے خوف زدہ نہ ہو اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، جبکہ روشانی اب خوف زدہ نہیں بلکہ پریشان ہو کر باری باری ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی تائی ماں سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ روشانی نے پریشان ہو کر اتنا ہی بولا تو زیغم نے ٹیبل پر رکھا ہوا اس کا بیگ اٹھا کر روشانی کو تھمایا، جس میں سے روشانی نے اپنا موبائل نکالا اور زرین کو کال ملانے لگی۔ ہیلو تائی ماں، میں روشانی۔ موبائل پر زرین کی آواز سن کر روشانی کو ایک بار پھر رونا آنے لگا، جبکہ روشانی کے منہ سے اسی کا نام سن کر شمروز جتوئی اور زیغم چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ روشی بچے مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ زرین جو کہ نیوز چینل دیکھ کر ویسے ہی پریشان بیٹھی تھی روشانی کو کال کرنے کا سوچ رہی تھی۔ روشانی کے رونے پر وہ مزید پریشان ہو گئی۔ تائی ماں میرے سر پر اور پاؤں پر چوٹ لگی ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ شمروز جتوئی اور زیغم کو دیکھ کر وہ اپنے ایکسیڈنٹ کا تو بھول ہی گئی تھی۔ جب شمروز جتوئی نے اسے بتایا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب اسے یاد آیا کہ وہ اچھی خاصی زخمی ہے۔ ابھی وہ روتی ہوئی یہ بات زرین کو بتا رہی تھی۔ شمروز جتوئی پریشان کھڑا روشانی کی گفتگو سن کر زیغم کو دیکھنے لگا۔ زیغم نے ضبط کرتے ہوئے روشانی کے ہاتھ سے اس کا موبائل لیا اور سلام کرنے کے بعد پوری تفصیل سے زرین کو آج صبح والا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد اس نے اپنا اور اپنے خاندان کا تعارف بھی کروایا، ساتھ ہی وہ زرین کو تسلی دینے لگا کہ وہ فکر ہو جائیں، اپنا شہر والا ایڈریس بتا دے تاکہ وہ روشانی کو بحفاظت گھر پہنچا دیں۔ بیٹے آپ نے شاید نیوز نہیں دیکھی، تھوڑی دیر پہلے کسی بڑے سیاسی رہنما کو مار دیا ہے جس کی وجہ سے پورا شہر بند کروا دیا جا رہا ہے، جگہ جگہ حالات خراب ہیں اور ٹریفک بری طرح جام۔ روشی وہاں آپ لوگوں کے پاس محفوظ رہے گی، میں خود ڈرائیور کو کال کر کے سمجھا دوں گی، وہ صبح روشی کو آپ کے ایڈریس سے لے کر حویلی آ جائے گا۔ زرین کو زیغم سے بات کر کے تھوڑی تسلی ہوئی تھی مگر کال رکھنے کے بعد اب گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی کیونکہ یہ بات اگر گھر کے کسی دوسرے فرد کو معلوم ہو گئی تو روشانی اور اس کی شامت لازمی آنی تھی۔ وہ زیغم کا ایڈریس کو نوٹ کر چکی تھی، اب اسے بانو ملازمہ کے شوہر کو اعتماد میں لینا تھا۔ وہ بھروسے مند آدمی تھا جو روشانی کو بحفاظت حویلی لے آتا۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا تب روشانی کو اپنے چہرے پر مردانہ انگلیوں کا لمس محسوس ہوا، کوئی اس کی آنکھوں کو چھوتا ہوا اس کے گالوں پر انگلیاں پھیر رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر انگلیاں پھیرتا ہوا۔ جب اس نے روشانی کے گلے دوپٹہ کھینچا تو روشانی کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت اپنے سامنے تیمور خان کو دیکھ کر روشانی کی خوف سے روح فنا ہونے لگی۔ کیا لگ رہا تھا تجھے؟ یہاں ہمارے دشمنوں کے گھر چھپ کر رات گزارے گی اور تیمور خان کو کچھ معلوم نہیں ہوگا؟ تیری اس حرکت پر آج میں تیری جان لے لوں گا۔ تیمور خان نے غصے سے بولتے ہوئے روشانی کی گردن پکڑ کر زور سے دبوچنا شروع کیا۔ خان مجھے معاف کر دو۔ روشانی نے مشکل سے تیمور خان کے ہاتھ اپنی گردن سے ہٹا کر بول پائی تھی مگر وہ ہاتھوں میں مزید سختی لائے روشانی کی گردن دبوچے جا رہا تھا۔ روشانی نے چیخنے کے ساتھ ساتھ پاؤں بھی بیڈ پر مارنا شروع کر دیے۔ اپنے بچاؤ کے لیے وہ بیڈ سے نیچے جا کر یہ خوف کے مارے زور سے چیخنے لگی۔ روشی کیا ہوا؟ زیغم اس کی چیخوں کی آواز سن کر روشانی کے کمرے میں آیا تو وہ بیڈ سے نیچے گری ہوئی خوف کے مارے چیخوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ وہ خان کہاں ہے؟ کھڑکی سے چھلکتی ہوئی ہلکی ہلکی سورج کی کرنیں صبح کا پتہ دے رہی تھی۔ روشانی اپنے سامنے بیٹھے زیغم کو دیکھ کر پریشان ہوتی ہوئی تیمور خان کو کمرے میں تلاش کرنے لگی۔ کون خان؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ زیغم اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ خواب میں بری طرح ڈر گئی تھی مگر کس سے؟ اس لیے وہ روشانی سے پوچھنے لگا۔ تیمور خان، وہ ابھی یہاں پر موجود تھا، مار ڈالے گا وہ مجھے۔ روشانی خوف زدہ ہو کر زیغم سے بولنے لگی۔ اس وقت اسے وہ زیغم سے چہرہ کیا چھپاتی، خوف کے مارے اسے اپنے دوپٹے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ زیغم نے بیڈ پر پڑا ہوا اس کا دوپٹہ روشانی کو تھمایا تو روشانی دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپانے لگی۔ تیمور خان نہ ہی یہاں آ سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کچھ کہہ سکتا ہے، اٹھو شاباش نیچے سے۔ زیغم نے اس کی آنکھوں میں جا بجا خوف کی پرچھائیاں دیکھی تو وہ روشانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا مگر روشانی نے اس کے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے خود اٹھنا چاہا جس کے نتیجے میں اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ بے ساختہ اس نے زیغم کا ہاتھ تھاما۔ زیغم نے جتانے والے انداز میں اسے دیکھا اور سہارا دے کر بیڈ پر بٹھانے لگا۔ پاؤں میں زیادہ درد تو نہیں ہے؟
ज़ागम उसके पाँव को देखता हुआ पूछने लगा तो रोशाने ने नफ़ी में सर हिलाया और वह ज़रा सा दुपट्टा हटाकर उसके पेशानी का ज़ख्म देख रहा था। शाम को ड्रेसिंग करवा लेना। दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाया वो उसे ख्वाब वाली लड़की लगी तो ज़ागम अपने ख्वाब में आए ख्याल की खुद नफ़ी करने लगा। मगर ड्राइवर तो थोड़ी देर में आने वाला होगा मुझे लेने के लिए। रोशाने उलझते हुए ज़ागम को देखकर बोली तो वो गौर से रोशाने को देखने लगा। रास्ते सारे ब्लॉक हैं, मुश्किल ही है तुम्हारा ड्राइवर आ सके। सुकून से यहीं बैठो जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते। ज़ागम उसकी आंखों में परेशानी देखता हुआ बोला, जो अब दुपट्टे में से छलकती हुई उसे डिस्टर्ब कर रही थी। ऐसे कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ मैं यहाँ पर? प्लीज़ आप मुझे किसी तरह हवेली छोड़ आएँ। रोशाने को उसकी बात सुनकर घबराहट होने लगी थी, इसलिए वो बेसाख्ता ज़ागम से बोली, क्यों? बहुत याद आ रही है अपने ददियाल की? या फिर यह घर तुम्हें जंगल लग रहा है जहाँ तुम सुकून से नहीं रह सकती? ज़ागम उसकी बात पर अच्छा खासा बुरा मानकर उसे आंखें दिखाता हुआ बोला। ख्वाब में भी वो लड़की दूर चली गई थी और अब भी वो जाने की बात कर रही थी। रोशाने ने उसे गुस्से में देखकर खामोश हो गई। गुस्सा तो उसका भी तेज़ था, जो वह पहली मुलाकात में देख चुकी थी, इसलिए खामोश रहना ही बेहतर था। भूख तो नहीं लग रही तुम्हें? रोशाने की खामोशी महसूस कर ज़ागम मुझसे पूछने लगा, क्योंकि कल रात को भी उसने तकल्लुफ़ से बुराए नाम ही खाना खाया था, जो कि शमरोज़ जतोई के साथ वो भी नोट कर चुका था। अगर मैं बोलूँगी हाँ तो आपको गुस्सा आएगा? आप प्लीज़ जाकर सो जाएं। रोशाने के बोलने पर वो बिना कोई जवाब दिए कमरे से निकल गया। उफ़, ये तो सच्ची में चले गए। कितने बदतमीज़ इंसान हैं। मुझे तो वाकई भूख लग रही थी। रोशाने बेड की क्राउन से टेक लगाती हुई सोचने लगी। थोड़ी देर में वो नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। रोशाने दोबारा अपना चेहरा छुपाती हुई हैरत से उसे देखने लगी। उसके घर के मर्द तो इस तरह खुद से काम करना तौहीन समझते थे। ये दूध का गिलास पूरा पीना है तुम्हें। जिस तरह वो दूध से भरे गिलास को देख रही थी, ज़ागम उसकी नज़रों का देखता हुआ बोला, दूध मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। रोशाने ने बहुत आहिस्ता आवाज़ में मिनमिनाई, कोई फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है यहाँ? फ़ौरन उठाओ गिलास। ज़ागम अब की बार रौबदार लहजे में बोला तो रोशाने को न चार दूध से भरा गिलास उठाना पड़ा। ज़ागम के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी, जिसे वो छुपाता हुआ कमरे से निकल गया। क्या बनाया जा रहा है इतनी मेहनत से? ज़ाले इस वक्त किचन में मौजूद चॉकलेट कुकीज़ बेक कर रही थी, क्योंकि वो तैमूर खान को पसंद थी और आज तैमूर खान घर पर ही मौजूद था और उसका मूड भी खुशगवार था। इसलिए दोस्ताना लहजे में आकर ज़ाले से पूछने लगा, मेहनत के साथ साथ मोहब्बत से भी चॉकलेट कुकीज़ बेक की हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद है ना? ज़ाले धीमे अंदाज में बोली और तैमूर खान को देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी, जिन्हें देखकर एक पल के लिए तैमूर खान खामोश हो गया। ये आंखों की ज़बान समझना इतना भी मुश्किल काम नहीं था। दुश्वार रास्ते का इंतखाब किया है तुमने, कुछ हासिल नहीं होगा इस राह पर चलकर। वक्त अभी भी हाथों में है, रास्ता बदलो। तैमूर खान ज़ाले को समझाता हुआ बोला। वो नहीं चाहता था ज़ाले को उसकी तरफ से कोई भी खुशफहमी रहे। रास्ता बेशक दुश्वार है, मगर गलत तो नहीं है ना। मोहब्बत हासिल और हसूल को सोच समझ कर नहीं की जाती। वक्त तो ज़ाले के हाथों से कब का निकल चुका है। उसने तुम्हें तब से अपने दिल में बसाया है जब वो खुद इस जज्बे से वाकिफ़ नहीं थी। ज़ाले तैमूर खान के सामने आकर बोली। आज उसने पहली बार तैमूर खान के सामने अपने दिल खोल कर रख दिया था। शायद ज़रीन पर उसका राज शिकार हो चुका था, तभी वो तैमूर खान के सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर गई थी। तुम अच्छी लड़की हो ज़ाले, मगर मुझे रोशाने पसंद है, अभी से नहीं बचपन से, और मैं उसी से शादी करूँगा। तैमूर खान ने उसके जज्बात का ख्याल किए बिना उसे अपनी पसंद का बताया, जिससे ज़ाले का दिल करची करची हो गया। वह ज़ख्मी नज़रों से तैमूर को देखने लगी। वो ज़ाले को एक नज़र देखकर किचन से जा चुका था। ज़ाले आंखों में आए आंसू साफ करती हुई बेक किए हुए कुकीज़ निकालने लगी। अपने कमरे में आकर वो अपनी खाला से मोबाइल पर बात करने लगी। कुबरा खातून से इजाज़त लेकर वो चंद दिन खाला के पास रुकना चाहती थी। ज़ख़म नया था और ताज़ा भी, भरते भरते वक्त तो लगता ही। दोबारा ज़ागम की आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। वो अपने कमरे से निकलकर लिविंग रूम में आने लगा, मगर वहाँ एक जज्बाती मंजर उसका मुंतज़िर था। दाएं तरफ सोफे पर शमरोज़ जतोई और उसके बराबर में रोशाने बैठी थी। दोनों की आंखें अश्कबार थी और सामने टेबल पर पुराना फैमिली एल्बम खुला हुआ रखा था। यकीनन इस वक्त शमरोज़ जतोई और रोशाने रुबाब का जिक्र करके और तस्वीरें देखकर अफसरदा हो गए थे।
روشانے اس وقت کالج یونیفارم کی بجائے رمشا کے ڈریس میں موجود تھی۔ ہلکے سبز رنگ کے کپڑوں میں وہ زیغم کو اپنے دل کے بہت قریب لگی۔ زیغم گلا کھنکارتا ہوا لونگ روم کے اندر داخل ہوا تو دونوں ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ روشانے نے فوراً دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کیا تم نے یہاں آتے ہی رونے والی بیماری چاچو کو بھی لگا دی ہے؟ زیغم روب دار لہجے میں روشانے کو گھورتا ہوا بولا اور ان دونوں کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا تم بچی کو آنکھیں دکھا کر بلا وجہ کا روب ڈال رہے ہو؟ ہم دونوں تو رباب کا ذکر کر رہے تھے۔ باتوں میں وقت گزرنے کا معلوم ہی نہیں ہوا۔ شمروز جتوئی اپنی آنکھیں خشک کرتا ہوا زیغم کو بتانے لگا۔ تب شمروز جتوئی کا موبائل بجنے لگا تو وہ اٹھ کر روم سے باہر نکل گیا۔ روشانے نے ابھی بھی سر جھکائے اداسی بیٹھی تھی۔ زیغم دوپٹے میں چھپا ہوا اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر شمروز جتوئی والی جگہ پر بیٹھا، ساتھ ہی البم اٹھا کر رباب کی تصویر دیکھنے لگا۔ کتنی عجیب بات ہے نا، آج میں نے پہلی بار اپنی ماما کو دیکھا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو صرف تائی ماں سے ان کے بارے میں سنا ہی تھا۔ روشانے کے بولنے پر زیغم اسے دیکھنے لگا۔ اس پل زیغم کا دل شدت سے چاہا کہ وہ اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو پوچھ ڈالے جو کہ اب سیدھا اس کے دل پر گر رہے تھے۔ میں نے افو کو دیکھا ہی نہیں، ان سے ڈھیر سارا پیار اپنا حق سمجھ کر وصولتا رہا ہوں۔ خوب لاؤٹ اٹھواتا، فرمائش پوری کرواتا تھا، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر وہ ہمارے درمیان ہوتی تب بھی وہ تم سے زیادہ مجھ سے پیار کرتی۔ زیغم روشانے کو بہلانے کی غرض سے بولنے لگا۔ وہ کیسے ہمارے درمیان ہو سکتی تھی بھلا؟ ان سے تو ان کی زندگی ہی چھین لی تھی بڑے ماموں نے۔ کیوں اتنی بے رحمی سے مار ڈالا انہوں نے میرے بابا کو؟ روشانے کے انداز میں شکوہ یا غصہ نہیں تھا، بلکہ اس کی آواز میں محرومی تھی، اپنے ماں باپ سے بچھڑنے کا درد۔ اس کی بات پر جیسے زیغم کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اس کے اپنے باپ نے کتنی بے رحمی سے مار ڈالا تھا اس لڑکی کے باپ کو۔ زیغم کو اپنے سامنے بیٹھی لڑکی پر ترس آنے لگا۔ تم اپنے بڑے ماموں کے بیٹے سے اس کی زندگی چھین کر اپنا بدلہ پورا کر لو، قسم کھا کر کہتا ہوں اف تک نہیں کروں گا۔ زیغم ٹیبل پر موجود فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھا کر روشانے کی طرف بڑھاتا ہوا بولا۔ میں اتنی بے رحم اور ظالم ہرگز نہیں ہو سکتی کہ اپنی محرومیوں کا بدلہ کسی کی جان لے کر پورا کروں۔ روشانے نے زیغم کے ہاتھ سے چھری لے کر واپس رکھنے لگی، تبھی بے اختیاری میں زیغم اس کے چہرے سے دوپٹہ ہٹانے لگا۔ ایک بار پھر وہ دور کہیں اپنے خواب میں پہنچ چکا تھا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ اگر کوئی بھیانک آواز آئے تو وہ مڑ کر نہیں دیکھے گا۔ وہ روشانے کو اپنے سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ خواب میں تو وہ اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا، مگر اس وقت روشانے کا چہرہ دیکھتے ہوئے زیغم کا دل گواہی دینے لگا۔ اگر وہ خواب میں بھی اس پوشیدہ چہرے سے آنچل سرکا دیتا تو لازمی وہ یہی چہرہ ہوتا جو اس وقت اس کے سامنے موجود تھا، اور وہ بآسانی اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چن رہا تھا، جبکہ دوسری طرف زیغم کی حرکت پر روشانے نے چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے آنسو صاف کرتا دیکھ روشانے کا دل بے اختیار زور سے دھڑکا تھا۔ ساری زندگی افو کی طرح نہ صرف تمہارے لاڑ اٹھا سکتا ہوں بلکہ تمہاری ساری فرمائشیں بھی پوری کر سکتا ہوں۔ تم چاہو تو مجھ سے ڈھیر سارا پیار بھی وصول کر سکتی ہو۔ زیغم دھیمے لہجے میں روشانے سے کہہ رہا تھا، اور وہ حیرت سے پوری آنکھیں کھولے زیغم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات کو بڑھاوا نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ اس میں اپنی ماما کی طرح ہمت نہیں تھی، اس لیے دوبارہ اپنا چہرہ دوپٹے سے چھپاتے ہوئے وہ صوفے پر تھوڑے فاصلے سے بیٹھ گئی۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ میرا مطلب ہے پاؤں میں درد تو نہیں اب؟ زیغم اس کی حرکت پر بنا کسی رد عمل کا اظہار کیے اب خود بھی نارمل لہجے میں اس سے طبیعت پوچھنے لگا۔ وہ اپنے خواب والے سحر سے آزاد ہو چکا تھا۔ کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں، اب تو چلنے میں بھی درد نہیں ہو رہا، روشانے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی کہنے لگی، مگر اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ ریلی؟ ذرا چل کر دکھاؤ۔ زیغم کی بات سن کر وہ کنفیوز ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ منتظر تھا، اس لیے روشانے نے صوفے سے اٹھ کر چلنے لگی۔ گڈ، اب یہاں سے باہر نکل کر سیدھا جا کر الٹے ہاتھ پر مڑو، وہاں پر کچن موجود ہے، جلدی سے جا کر میرے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ۔ وہ صوفے پر مزید ریلیکس ہو کر بیٹھتا ہوا روشانے کو حکم دینے لگا، جبکہ روشانے منہ کھولے زیغم کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا ابھی بھی کوئی ایسی ویسی بات کہہ دی میں نے؟ زیغم سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی۔
روشانے کے کمرے سے جانے کے بعد زیغم کے چہرے کے تاثرات ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ اسے اپنی بات کے نظر انداز کیے جانے پر برا نہیں لگا تھا۔ وہ جان گیا تھا روشانے کم ہمت لڑکی ہے۔ جو اس کا اپنا دل خواہش کر بیٹھا تھا، اس خواہش کی تکمیل ایک ناممکن سی بات تھی۔ روشی، تمہیں معلوم نہیں، اگر بڑے خان، اماں حضور یا تیمور خان میں سے کسی کو بھی معلوم ہو گیا کہ تم شمروز جتوئی کے شہر والے گھر میں موجود ہو تو تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی بری طرح پھنس ہوگی۔ شام میں جب زرین کی کال آئی تو وہ روشانے کو بولنے لگی، تائی اماں، آپ تو ایسی باتیں کر کے مجھے ڈرا رہی ہیں۔ روشانے واقعی ڈر گئی تھی، مگر اسے معلوم تھا زرین جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ ڈرا نہیں رہی ہوں بچے، سمجھا رہی ہوں۔ میں نے تمہیں اور ظالم نے یہاں پر سب سنبھال لیا ہے، کسی کو شک بھی نہیں گزرے گا۔ راستے بند ہونے کی وجہ سے آج ڈرائیور نہیں آ سکا، وہ کل صبح تمہیں لینے آئے گا اور یہاں حویلی چھوڑ دے گا۔ اگر کوئی سر کی چوٹ کے بارے میں پوچھے تو رونے یا گھبرانے میں مت بیٹھ جانا، کہہ دینا کالج میں گر گئی تھی۔ کل صبح تک جلدی جلدی حویلی پہنچو، 3-4 یہاں دن گزار لو، پھر واپس چلی جانا۔ زرین اسے ڈھیر ساری نصیحتیں کر کے فون رکھ چکی تھی، تب زیغم کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوا اندر آیا۔ روشانے زرین کی کال سن کر پریشان ہو گئی تھی، اس لیے بے خیالی میں زیغم کو دیکھے گئی۔ زیغم اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر فرسٹ ایڈ باکس ہاتھ میں تھامے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے دوپٹہ سرکایا اور روشانے کے چہرے تک لا کر اس کے چہرہ کور کرنے لگا تو روشانے پوری طرح ہوش میں آئی۔ کوئی پریشانی ہے؟ زیغم فرسٹ ایڈ باکس کو ٹیبل پر رکھتا ہوا اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھنے لگا تو روشانے نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ نقاب کس عمر میں کرنا شروع کیا تم نے؟ زیغم روشانے سے پوچھتا ہوا اس کی پیشانی سے ہلکا سا دوپٹہ سرکا کر اس کا زخم دیکھنے لگا۔ باقاعدگی سے نقاب نہیں کرتی، بس دادی حضور کا حکم ہے کہ کسی غیر کے سامنے اپنا چہرہ نہ دکھایا کرو۔ روشانے کی بات سن کر زیغم اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ کیا تیمور خان سے بھی چہرہ چھپاتی ہو؟ زیغم نے سوالیہ نظروں سے روشانے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ان سے چہرہ کیوں چھپاؤں گی؟ وہ غیر تو نہیں ہے، گھر کے ہی فرد ہے نا۔ روشانے اسے سمجھاتی ہوئی بولی تو زیغم کے ماتھے پر شکنیں نمایاں ہوئیں۔ وہ غیر کیوں نہیں؟ وہ بھی تو کزن ہے، جیسے میں کزن ہوں۔ ایک گھر میں رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب اس سے چہرہ نہیں چھپاتی تو پھر مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہٹاؤ اس دوپٹے کو اپنے چہرے سے۔ آخری جملہ زیغم نے اسے حاکمانہ لہجے میں کہا تو روشانے نے اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹا لیا۔ یہ کام چاچو سے نہیں ہوا جاتا، اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ تمہاری ڈریسنگ کر دو، اب سیدھی ہو کر بیٹھ جاؤ۔ زیغم اس کی پیشانی پر لگی ہوئی بینڈیج اتارنے لگا تو روشانے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زیغم اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ روشانے کے چہرے کی معصومیت نے اسے حسین نقوش نے لمحے بھر میں پھر سے زیغم کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ وہ ایک بار پھر کہیں کھو سا گیا۔ اس کے چہرے سے نظر ہٹانا زیغم کو ایک مشکل کام لگا۔ وہ یہاں اس کی بینڈیج کرنے آیا تھا، لیکن اب خود کو بے بس محسوس کرتا وہ کسی سحر میں جکڑا ہوا روشانے کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ روشانے جو کافی دیر سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھے، اپنے چہرے کو زیغم کی نظروں کے حصار میں محسوس کر کے آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ روشانے نے ہچکچاتی ہوئی زیغم سے پوچھنے لگی تو اسی پل زیغم کسی زہر سے آزاد ہوا۔ چہرہ ڈھک لو اپنا۔ زیغم کی بات سن کر روشانے نے اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے اسی نے چہرے سے دوپٹہ ہٹانے کا حکم دیا تھا اور وہ خود ہی چہرہ ڈھکنے کو کہہ رہا تھا۔ زیغم کی بات مانتے ہوئے اس نے دوبارہ اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا۔ اس کے چہرے کو ڈھکنے میں ہی زیغم کو اپنی عافیت لگی، ورنہ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر بے اختیار ہو جاتا تھا اور اتنی بے اختیاری خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ پائیوڈین کی مدد سے وہ روشانے کی پیشانی کا زخم صاف کرنے کے بعد ڈریسنگ کرتا ہوا سوچنے لگا، گڈ، تم تو کافی بہادر ہو۔ میں سمجھ رہا تھا بینڈیج کرتے ہوئے کافی ڈانٹ ٹپٹ کرنی پڑے گی تمہارے ساتھ۔ زیغم روشانے کی بینڈیج کرنے کے بعد اسے دیکھتا ہوا بولا، نہیں، میں بالکل بہادر نہیں، مگر ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، یوں ڈانٹ ڈپٹ کر کسی کمزور پر اپنا رعب جما کر طاقتور انسان کو آخر کون سی تسکین ملتی ہے؟ روشانے آہستہ آہستہ آواز میں زیغم سے پوچھنے لگی۔ وہ اس طرح پہلی بار اپنی زندگی میں کسی مرد سے بات کر رہی تھی بنا ڈرے۔ جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ایسے ہی سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے روشی۔ زیغم کو اس کا دیکھتا ہوا بولا۔ روشی مجھے پیار سے تائمہ کہتی ہیں، روشانے نے اسے جتانے والے انداز میں بولی، کیونکہ وہ دوپہر میں بھی اسے روشی روشی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔
मेरे मुंह से ही सुनकर उन्होंने बोलना शुरू किया होगा। उप्पो को पहले ही बता चुका था कि मैं प्यार से रोशाने को रोशी कहूँगा। अब की बार ज़ैगम उसको जताता हुआ बोला, जिस पर रोशाने उसे कंफ्यूज होकर देखने लगी। तुम्हें मालूम है तुम्हारी पैदाइश के तुम्हारा नाम यानी रोशाने किसने रखा था? ज़ैगम को महसूस हुआ जैसे वो सारे वाक़े से लाइल्म है। तभी वो रोशाने से पूछने लगा, ताई माँ ने ही तो रखा था। रोशाने फ़ौरन बोली। तब ज़ैगम ने रोशाने को उसकी पैदाइश वाले दिन का वाक़या बताया, जब वो स्कूल जाने की बजाय रुबाब के पास मिलने चला आया था। रोशाने को ये बात सुनकर काफ़ी हैरत हुई। अगर ये बात सच थी तो ताई माँ ने उसे लाइल्म इसलिए रखा होगा क्योंकि ये बात दादी हुजूर के इल्म में हरगिज़ नहीं होगी। रोशी, ज़ैगम की बात सुनकर रोशाने कमरे से जाने लगी तक एकदम उसे ज़ैगम ने पुकारा। रोशाने पलट कर ज़ैगम को देखने लगी। कल तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद, मेरा मतलब है तुम दोबारा यहाँ हमसे मिलने आओगी ना? चाचू बहुत मिस करेंगे। चच्ची, असद और वफ़ा भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। ज़ैगम रोशाने को अपने दिल की हालत से बेखबर रखता हुआ उससे पूछने लगा। वो चाहता था कि रोशाने दोबारा यहाँ आए। शायद वो भी यही चाहता था, रोशाने उसे भूले ना। मामू कह रहे थे कि वो शाम में मेरी मामी और बच्चों से बात करवाएंगे। मामू को देख कर आती हूँ, शायद वो अभी फ्री होंगे। ज़ैगम की बात को यकसर नज़रअंदाज करके वो कमरे से जाने लगी। दोबारा मुड़े। रोशाने जानती थी कि इसकी हवेली का कोई फ़र्द नहीं चाहेगा रोशाने उन लोगों से ताल्लुक़ रखे, और वो इतनी दिलेर नहीं थी कि चोरी छुपे उन लोगों से मिलती। रोशी, ज़ैगम ने उसे दोबारा पुकारा। अब की बार उसकी आवाज़ में काफ़ी बेबसी थी। रोशाने ने दोबारा पलटकर सवालिया नज़रों से देखने लगी। ज़ैगम का दिल चाहा वो उसे एक बार फिर चेहरे से दुपट्टा हटाने का कह दे। एक दफ़ा फिर ज़ैगम के दिल में उसका चेहरा देखने की ख्वाहिश जागी थी। मालूम नहीं वो ये चेहरा फिर कभी देख सकेगा कि नहीं। रोशाने जो उसके बोलने का इंतज़ार कर रही थी, वो बिना कुछ बोले खुद ही कमरे से बाहर चला गया।